شیخ، آپ لوگوں سے میرا ایک سوال یہ ہے کہ اگر یہ اعتماد ہو جائے، پوری طرح یقین ہو جائے کہ فلاں امام جو ہے تو وحدت الوجود کا عقیدہ رکھتا ہے، وحدت الوجود کے عقیدے کا حامل ہے، تو ایسے امام کے پیچھے نماز پڑھنا کیسا ہے؟ میں ایسے امام کے پیچھے نماز پڑھنا درست نہیں سمجھتا، میں پڑھتا بھی نہیں، تو کیا میں شدت اختیار کر رہا ہوں؟ نہیں، آپ اچھا کر رہے ہیں. آپ کا عمل دیکھیے صحیح اصل ہے. میں یقین ہو جانے کا مسئلہ مرحلہ کیا ہے. اگر بعض لوگ جیسا بعض حضرات جو ہے نا وحدت الوجود لفظاً تو اس کا اقرار کرتے ہیں، لیکن معناً اس کی جو تعویل کرتے ہیں وہ تعویل وہ نہیں ہوتی جو وجودیوں کی تعویل ہے. بعض جی لوگ وحدت الوجود لفظ زبان سے تو کہتے ہیں کہ ہم وحدت الوجود کے قائل ہیں، لیکن جب اس کی تشریح کرتے ہیں تو تشریح جو کرتے ہیں وہ والی نہیں ہوتی جیسی ہم نے ان کی کتابوں سے پیش کی ہے. تو محض اسی جی وجہ سے کہ وہ وحدت الوجود کا اقرار کر رہا ہے اس پر باقاعدہ کوئی حکم نہیں لگا جا سکتا، جبکہ تفصیل سے جا کر کے معلوم نہ کیا جا سکے کہ بھائی واقعتاً یہی عقیدہ آپ کا ہے یا اس کے علاوہ عقیدہ ہے. اگر وہ یہی عقیدہ جو ان کی کتابوں سے بیان کیا گیا اگر اس کا وہ قائل ہے، تب تو ایسے آدمی کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی چاہیے. یہ عقیدہ کفری عقیدہ ہے. ایسے آدمی کو ہم کافر تو نہیں بولتے ہیں، لیکن اس عقیدے کو کفر بولتے ہیں. اور کوئی اگر کسی ایسی بدعت کا حامل ہے جو بدعت اس کو اسلام سے خارج کر دیتی ہے، تو بدعت مکفرہ کے حامل کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی چاہیے. جی جی، لیکن میں ایک بات اور اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا، وہ یہ کہ میرا یہ ذاتی مشاہدہ ہے کہ میں نے جب ان سے دیوبندی بن کر ان سے میں نے جب بات کی ہے تو یہ تعویل نہیں کرتے، ہوں یہ اپنا عقیدہ کھل کر بیان کر دیتے ہیں. اور جب میں اہل حدیث بن کر جاتا ہوں ان کے سامنے تو یہ تعویل کر ہوں کر یہاں وہاں بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں. ہوں تو میں عام طور پر دیوبندیوں سے میں دیوبندی بن کر بات کرتا ہوں، تو تب مجھے پتہ چل جاتا ہے، تو پھر میں نہیں ان اب کے پیچھے دیوبندی بن نماز کر نہیں کے کیوں پڑھتا. بات کریں گے؟ آدمی کو بننے کے لیے بھی دیوبندی نہیں بننا چاہیے. آپ دیوبندی بن کر کے کیوں ان سے بات کرتے ہیں؟ آپ نہیں، میں اپنا یہ نہیں عقیدہ کہتا واضح کہ میں کر کے ان سے دیوبندی ہوں. بات. جی جی. شیخ، میں یہ نہیں کہتا کہ میں دیوبندی ہوں، میں بس ان سے اس لیے کہ یہ لوگ تو کیا کرتے ہیں نا. نارملی دیکھیے ہم لوگوں نے یہ دیکھا ہے کہ عام طور پہ مسجد کے جو ائمہ ہیں نا وہ ان سب تفصیلات سے بہت زیادہ واقف نہیں ہوتے ہیں. دیوبندی مسجد میں عام طور پہ جو ائمہ ہوتے ہیں وہ عالم بھی نہیں ہوتے ہیں. بیشتر مساجد میں جی حفاظ قسم کے لوگ ہیں جو امامت کرتے ہیں، اور وہ ان سب عقائد کی گہرائیوں کو نہیں جانتے. ہمارے اس موضوع پر دیوبندی علماء سے ڈیبیٹ ہوتے رہے، بڑے بڑے علماء کو میں نے دیکھا ہے ان سے جب گفتگو کرنے بیٹھو اور ان کے سامنے کتابیں ساری رکھو تو وہ خود چونک جاتے ہیں. ان کو خود نہیں پتا ہوتا کہ ان کی کتابوں میں کیا گند بھری ہوئی ہے. نچلے درجے کے علماء. البتہ جو ان کے کبار علماء ہیں وہ سب تو یہ جانتے ہی ہیں، نہ صرف یہ جانتے ہیں بلکہ اس کا دفاع بھی کرتے ہیں. تو اگر چلیے، اگر آپ کو جزاک اپنے امام کے بارے میں پتا ہے کہ واقعتاً وہ اس عقیدے کا حامل، اس حیثیت سے اس اللہ. عقیدے کا حامل ہے، اس معنی میں اس عقیدے کا حامل ہے، پھر اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی چاہیے. وجودیوں کا جو شرک ہے وہ دنیا میں اس سے بڑا کوئی شرک ہی نہیں ہے. وحدت الوجود اس جی معنی میں جو قائل ہے وحدت الوجود کے نام، یعنی آپ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ کا ایک بیٹا قرار دینا اگر اتنا بڑا شرک ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ زمین و آسمان پھٹ پڑے، اتنی بڑی بات انہوں نے کہہ دی ہے. تو یہاں تو یہ پوری جی کائنات کو اللہ تعالیٰ کا وجود کا حصہ مان رہے ہیں. تو یہ شرک، اس سے بڑا شرک دنیا میں اور کیا ہو سکتا ہے کہ کوئی کہے کہ کائنات کا اپنا الگ سے کوئی وجود ہی نہیں ہے، اللہ ہی تعالیٰ کا وجود ہے جو کائنات میں کائنات کی شکل میں ظاہر ہوا ہے. تو اس سے بڑھ کر کے کفر و شرک دنیا میں ہو ہی کیا سکتا ہے کہ آپ جو ہے وہ اس کے حامل کے پیچھے آپ نماز پڑھیں. اس سے بڑا مشرک ہی کوئی نہیں ہے جو اس طرح کی بات مانتا ہو. اور اصل میں یہ سارے صوفی ہوتے ہیں، تو صوفیوں کا کوئی بھی سلسلہ مجھے نہیں لگتا کہ میرا علم بہت کم ہے، تو جو میرا مشاہدہ اس کے مطابق مجھے صوفیوں کا کوئی سلسلہ ایسا نہیں ملا جو متشددین نہیں ہے، جو متوسط ہے، وہ لوگوں کا بھی کسی کا ایسا مجھے عقیدہ نظر نہیں آیا ابھی تک کہ وہ وحدت الوجود سے پاک ہے وہ لوگ. جی اب صوفیوں کے تو الگ الگ اقسام رہے ہیں، مطلق یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہر صوفی کا یہ عقیدہ ہے. جیسے اب وحدت الوجود کا انکار کرنے والا بھی صوفیہ کا ایک طبقہ ہے. جیسے مجدد سرہندی الف ثانی، جن کو مجدد الف ثانی احمد سرہندی کہا جاتا ہے، انہوں نے اپنے طور پہ اس کا بہت شدت کے ساتھ انکار کیا ہے وحدت الوجود کا. بلکہ ابھی میں ان کی کتاب پڑھ رہا تھا، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ یہ جو اہل ظاہر کا مسلک ہے کہ کائنات کا جو وجود ہے وہ خدا کی وجود سے الگ ہے، انہوں نے کہا سب سے سالم اور سب سے بہتر مسلک اور قرآن و سنت کے سب سے موافق مسلک یہی ہے. تو ایسا نہیں ہے، صوفیوں میں بھی ایک بہت بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہے جو ابن العربی کو کافر مانتی ہے اور اس کی تکفیر کرتی ہے اور وحدت الوجود کے عقیدے کا انکار کرتی ہے. اور مطلب یہ مجھے نہیں کہہ نہیں رہا میں کہ وحدت الشہود کا جو عقیدہ انہوں نے پیش کیا ہے وہ پورے طور پہ صحیح ہے، لیکن احمد سرہندی نے بہرحال اس کے رد میں ایک اچھا کام کیا ہے. بلکہ ابن عربی کے جو افکار ہیں اس کی تردید میں سب سے بڑا نام اگر قریب میں دیکھا جائے تو احمد سرہندی کا ہی ہندوستان کے اندر. تو ایسا نہیں ہے اصل کہ میں تمام جب صوفی جو ہے صوفی وہ اس کا عقیدے کے حامل ہیں، وہ اپنے طور پہ اس کو ایک طبقہ ایسے لوگوں کا ہے جو اس عقیدے کا انکار کرتا ہے. جی صوفی جی، کا جب لفظ مجھے نہیں آتا پتا تھا. ہے، صوفی کا جب لفظ آتا ہے تو ایک تصور جو وہ ہے
जो है तसव्वुफ है, उस हिसाब से सूफी का तस्वुर आता है। और बहुत सारे लोगों को सूफी तो कहा जाता है, लेकिन उस माना में वो सूफी होते नहीं हैं जो तसव्वुफ के सिलसिले हैं, बल्कि सूफी का माना वो आम माना होता है, यानी जाहिद, नेक और परहेजगार। और मौजूदा ज़माने में भी हम बहुत सारे लोगों को यानी कि सूफी का नाम दे देते हैं, जबकि उनके पास तसव्वुफ का कोई बाज़ाब्ता सिलसिला नहीं होता है, बल्कि वो ज़ुहद है और क़नाअत है और सब्र है और सादगी है। तो ये चीज़ें जो है होती हैं उनकी ज़िंदगी में। इस वजह से उनको जो है तशबीहन सूफी का नाम दे दिया जाता है या सूफी के नाम से पुकारा जाता है, समझा जाता है। लेकिन जब भी तसव्वुफ के वो जो सलासिले अरबा हैं, यानी जो तसव्वुफ के 4 सिलसिले हैं, जब उस ज़ोन में जाएँगे और उस तरह का जब सूफी हमारे सामने आता है, तो बहरहाल खतरात से ज़रा वो कम ही पाक होता है। ये बात है। तो सरफराज भाई ने जो बात कही, मैं ऐसा समझता हूँ कि वो उस तरह का इस्तिलाही सूफी नहीं है, जो 4 सिलसिलों से बँधा हुआ हो, बल्कि वो सूफी एक आम नेक परहेज़गार, ज़ाहिद, आबिद के माना में होता है। और अगर इन 4 सिलसिलों से है तो खतरात बहुत ज़्यादा बढ़े हुए होते हैं। ज़रूरी नहीं कि सारे लोग खतरे का शिकार हों, लेकिन बहरहाल तसव्वुफ के जो सिलसिले हैं चारों, और जो ये पूरा निज़ाम है तसव्वुफ का और इसकी जो टर्मिनोलॉजी है, ये जैसा कि शुरू में बात हुई ना कि पूरा तशय्युअ से और पूरा वेदांती फ़लसफ़ा से, और जो हमारे मुल्क में जो है यानी कि हिंदुआना जो फ़लसफ़ा है, उस फ़लसफ़े को पूरा मिक्स किए हुए है। तमाम तरह की गुमराहियाँ जो है इस्लामिक टर्म में और इस्लामी इस्तिलाहात में या कहिए अरबी इस्तिलाहात में मौजूद हैं वो। तो फिर ये एक यानी कि एक मुतवाज़ी शरीयत हो जाती है एक जगह जा कर के। तो ये बड़ा खतरनाक मकाम है जो 4 सिलसिलों वाला है। लेकिन अगर ज़ाहिद और आबिद परहेज़गार के माना में है, तो वहाँ मसला नहीं है। जज़ाकल्लाह खैर। आप लोग ये जवाब सुन रहे हैं, यानी ये बताता है जो एतदाल है। हम लोग कोई ब्लाइंड तासुब से हम लोग यहाँ ये प्रोग्राम नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ जो हकायक है, जो दलाइल है, वो आपके सामने रख रहे हैं, जो रियलिटी है वो सामने रख रहे हैं। और ये जो जवाब अगर आप सुनेंगे तो इसके अंदर एक आपको जो दिखेगा ना कि ऐसे नफरत करने वाला, फैलाने वाला होता, तो फिर ऐसी चीज में क्या जवाब देता, और हमने क्या जवाब दिया। यानी कहीं हम इस बात को वाजे कर रहे हैं कि ऐसे सारे लोग ऐसे नहीं होते हैं, इसके अंदर ये गुंजाइश भी है, ऐसे लोग भी होते हैं। ये एतदाल है इस चीज के ऊपर। चलिए अबू यजीद भाई, उम्मीद करता हूँ सवाल का जवाब मिला होगा इंशाल्लाह।